أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني في عذاب القبر قبر کے عذاب کے بارے میں یہ دوسری فصل ہے۔ حدیث 130 نمبر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قبر المیت اتاہ ملکان اسودان ازرقان، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو سیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھو، ملکانی دو فرشتے ہیں، اسودانی کالے کالے ہیں، ازرکانی نیلی آنکھوں والے ہیں۔ اور نیلی آنکھیں جو ہے زرقا، جو جہنمی دوزخی ہوتے ہیں وہ جائیں گے تو ان کا بھی زرقا قرآن مجید میں ہے کہ ان کی آنکھیں بھی نیلی ہوں گی۔ یقالو، ان کو کہا جاتا ہے، لأحدہما، ان میں سے ایک کو، المنکر والآخر النکیر، منکر اور نکیر دو ہیں۔ فیقولانی، تو وہ کہتے ہیں، ما کنت تقول فی هذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کنت تقول یعنی کہا، ماضی استمراری ہے، تم کیا کہا کرتے تھے؟ فیقول، تو وہ کہتا ہے، هو عبد اللہ ورسولہ، یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فیقولان، تو وہ کہتے ہیں، قد کننا نعلم، ہم جانتے تھے، یقیناً ہم جانتے تھے، انک تقول ھذا، کہ تم یہ کہو گے۔ ثم یفسح له فی قبرہ، پھر اس کے قبر کو وہ کھول دیتے ہیں، 70 ذراعا، 70 گزوں تک، گز، فی 70 مربع میں، 70 گز قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے تو مربع میں۔ ثم ینور له فیہ، پھر اس کے بعد اس میں روشنی منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ ثم یقال له، پھر کہتے ہیں اسے، نم، سو جا۔ ویقول ارجع، نہیں میں تو واپس جاؤں گا، لأہلی الی اہلی فاخبرهم، اور میں ان کو خبر دوں گا، ان کو بتا دوں گا سارے معاملات۔ فیقولان نم کنومۃ العروس، سو جاؤ سو جاؤ دلہن کی طرح سو جاؤ۔ الذی، اچھا عروس یہاں دلہن لکھا ہوا ہے اور یہاں الذی دیا ہوا ہے، دولہے کی طرح سو جاؤ، وہ جو جس کو لا یوقظہ، اس کو جگاتا نہیں ہے، الا احب اہلہ الیہ، لیکن خاندان میں سب سے پیارا جو اس کے دل کے قریب ہو، حتی یبعثہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی مبعوث کرے گا اسے، فی مضجعہ، اس کے بستر سے اٹھائے گا، ذالکہ، اس سے۔ اللہ اکبر۔ کیا بات ہے۔ اور خاندان میں بعض اوقات ماں باپ بھی بعض اوقات وہ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے تو خاندان میں کوئی اور ہوتا ہے، ماموں، چاچو، انکل، خالہ، جو آپ کے بہت قریب ہوتی ہے، بھائی، وہ آپ کو خواب میں بھی آتے ہیں، یا پھر آپ کو جو ہے نا بعض اوقات جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے نا مثالی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ عجیب جی تعلق ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ جو ارواح کا جو ہے ان کے ساتھ بھی بڑا لنک ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ تو ابھی ہمارے ایک انکل فوت ہوئے ہیں، تو وہ بہت بہت پکی دوستی تھی، میرے ابو کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی، ان کے ابو کے وہ چچا تھے، لیکن میرے ساتھ ان کی دوستی بہت زیادہ ہو گئی، جس طرح ہوتا ہے نا دادا اور پوتے کا تعلق ہوتا ہے، اس طرح کا تعلق، تو بہت قریب کا تعلق۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابو اور ان کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں، میرے ابو والد کا بھی انتقال ہوا ہے، تو اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا آپ کی کہ بعض اوقات آپ کو والد سے بھی زیادہ ان کی جو ہے، ابھی مجھے وہ خواب میں جب بھی آتے ہیں تو بہت زیادہ میں روتا ہوں ان کے ساتھ، گلے لگ کے ان کو بہت زیادہ ان کی جدائی کا جو ہے وہ دکھ ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ والد کا ہمیں اتنی جلدی احساس نہیں ہو سکا، لیکن ان کا مرنا یقینی نہیں آتا، تو اگر وہ چلے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں تو ہمارے لیے وہ وہاں رہنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ہیں وہاں پہ، تو ایک بہت جی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب تمہیں جو ہے نا وہ احب اہل ہی، یہاں تو خاوند کو کہا گیا ہے کہ خاوند آئے گا، جو شوہر ہی ہوتا ہے جس کا انتظار ہوتا ہے، اور دلہن سوتی کہاں ہے، وہ بھی سوتی تو نہیں ہے، وہ بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی نیند ہوگی، کچی پکی نیند میں ہم رہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا وہ قیامت ہمارے اوپر آ جائے گی۔
تو دوسرا یہ بھی ہے کہ احب اہلی ہی ہے، مراد وہی ہے کہ جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہوگا، جس کا انتظار کرتے ہیں، یہی فلموں اور ڈراموں میں دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آسان کرے۔ یہ جی یقول قولا، اچھا یقولون قولا، اچھا یہاں سے کیا ہے، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر یہ کوئی منافق ہو تو قالا، وہ کہتا ہے کہ سمعت الناس، میں نے لوگوں کو سے سنا تھا، فیقولون، تو وہ کہتے تھے قولا، ایک بات، فقلت مثلہ، تو میں بھی اسی کی طرح کہتا تھا کہ یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ لا ادری، میں نہیں جانتا خود، فیقولان، ہمیں پتہ تھا، قد کننا نعلم، ہمیں یقینا ہمیں پتہ تھا، انک تقول ذالک، کہ تو یہ کہنے والا ہے۔ فیقال للارض، تو وہ کہتے ہیں زمین سے، التئمی علیہم، تنگ ہو جائے ان پہ، فتلتئمو، یہ پتہ نہیں لفظ کیا ہے، اس کا دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ ہے کیا، تنگ ہو جاتی ہے علیہ اس پر، فتختلف اضلاعہ، تو اس کے جو اضلاع ہوتے ہیں، جو پسلیاں ہوتی ہیں، وہ آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گڈ مڈ ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے میں چلی جاتی ہیں۔ فلا یزال فیہا معذبا، تو وہ اسی طرح عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ یبعثہ اللہ فی مدد من بدجہ ذالک، اللہ تعالیٰ اس کو اس بستر سے اٹھا لے گا، یعنی اس قبر سے اٹھائے گا قیامت کے دن۔ تو اس میں جو ہے نا، اس میں یہ جو حدیث پاک گزری ہے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک ہی سوال پہ چھوٹنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں عقیدہ بتاؤ بس۔ اللہ کو، دین اسلام کا تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن تم ان کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فیصلہ ان پہ ہونا ہے۔ یہ بخاری شریف کے میرے خیال میں 7 احادیث آئی ہیں اس پہ، عذاب قبر پہ، عذاب کے سوال پہ، قبر کے سوالوں پہ۔ میرے خیال میں ان سب میں ایک ہی سوال کا ذکر ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ایک ہی سوال ہوگا، جیسے یہ سوال ہے آخری سوال، بس یہ اہم سوال ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور بڑا قریب کا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ سارا دین جو ہے ہمارا، وہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے، ہم نے سارا دین ان سے لیا ہے، تو ان کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ درود شریف کا تعلق ہو، پھر اور عمل کا، اتباع کا بھی تعلق ہے، حب بھی تعلق ہونا چاہیے، 5 6 طریقے کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے، پکا پکا۔ تو وہ ضروری ہے کہ وہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہے، چونکہ ان کے نام پہ ہی چھوٹنا ہے۔ وعن براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتیہ ملکان، میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، تو اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، تمہارا کون رب، تمہارا کون ہے، فیقول ربی اللہ، تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، فیقولان لہ، تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، فیقول دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ شخص جو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں کیا رائے ہے تمہیں، فیقول هو رسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں وہ تو رسول اللہ ہے، فیقولان لہ ما یدریکا، تمہیں کیسے پتا، ما یدریکا کیا تھا، تو فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا، ما یدریکا، تمہیں کیسے پتا لگا، فیقول قرأت فی کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، قرآن مجید، فآمنت بہ، تو میں اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے تصدیق کی اس کی۔ اب یہ اصل میں ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ، چونکہ ہمارے ہاں تو قرآن مجید کون پڑھتا ہے، کسی کو ترجمے کا نہیں پتا، کیا وہ ایمان لائے اس پر، کیا وہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا بیچارہ، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، وہی جو ہے نا آپ نے وہاں بتانا ہوتا ہے، وہ عقیدے پہ ہی ہوگا، ضروری نہیں کہ قرأتوں کا لفظ بھی شامل ہو۔ فذلک قولہ، تو یہی تو وہ قول ہے اللہ کی کتاب میں، کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قال فینادی منادن، تو کہتا ہے، کہنے والا کہے گا کہ میں نے السماء، آسمان سے، ان صدق عبدی، میرا بندے نے سچ کہا، فافرشوا من الجنہ، تو اسے بستر دو جنت کا، والبسوہ من الجنہ، اس کو کپڑے بھی پہناؤ جنتی، وافتحوا له بابا من الى الجنہ، اور ایک دروازہ کھولو اس کے لیے جنت کی طرف، فیفتحوا، تو ایسا کھولا جاتا ہے، قال فیأتیہ من روحها وطیبها، تو جنت سے جو ہے وہاں پہ کیا آتی ہے، جنت کی ہوا آتی ہے، اور وہاں کی خوشبو آتی ہے، طیبها، ویفسح له فیها مد بصره، اور قبر کو اتنا پھیلا دیا جاتا ہے جتنا اس کی نگاہ ہو جاتی ہے، واما الکافر، اور جو کافر ہوتا ہے، فذکر موتہ، تو کیا کرتا ہے وہ میت کا ذکر کریں، کافر میت کا ذکر کرتے ہوئے، فذکر موتہ، تو اللہ تعالی رسول اللہ نے ان کافر کی موت کا پہلے ذکر کیا، قال فیعاد روحہ فی جسدہم،
اس کی روح کو دوبارہ لوٹایا جاتا ہے اس کے قبر میں، اس کے پاس وہ یاتیہ ملکان، اور اس کے پاس دو ملائکہ آتے ہیں، ویجلسانی ہی اسے بٹھا دیتے ہیں، فیقولان من ربک، فیقول ہا ہا لا ادری، آئے ہے مجھے نہیں پتا، فیقولان لہ ما دینک، قال فیقول ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو بتاؤ یہ جو شخص تمہاری طرف بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، فیقول ہا ہا لا ادری، فینادی مناد من السماء، تو کہنے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، ان کذب، جھوٹ بولا اس نے، فافرشوہ من النار، اس کا بستر آگ والا کر دو، والبسوہ من النار، اور دوزخ کی لباس پہنا اس کو، وافتحوا له بابا الى النار، اور آگ کا دروازہ کھول دو اس کے لیے، قال فیاتیہ من حرها، تو اس سے وہ گرمی آتی ہے، وہ سمومها، اور بعد سموم آتی ہے یعنی گرم ہوا آتی ہے وہاں سے، قبر سے، ادھر سے، نار سے، قال ويضيق عليه قبره، اور قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اس پہ، حتى تختلف فيه اضلاعه، کہ اس کے جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں، ثم يقيد له، پھر اس کے بعد مقید کر دیا جاتا ہے، مقید کیا جاتا ہے یعنی کہ مسلط کر دیا جاتا ہے، ہاں، اعما و اسم، اعما کا مطلب ہوتا ہے گونگا، نہ اندھا، اعما اندھا ہوتا ہے، وہ اسم اور بہرا کوئی فرشتہ ہے اس پہ مقرر کر دیا جاتا ہے، معه مرزبۃ من حدید، اس کے پاس ہتھوڑا ہوتا ہے لوہے کا، لو ضرب بها جبل، اگر تو اس سے مارا جائے جبل کو، پہاڑ کو، لسوار ترابن، تو وہ مٹی بن جائے گا، ضرور مٹی بن جائے گا، فیضرب بها ضربۃ، اس کو ایک ضرب لگائی جاتی ہے اس سے، یسمعها ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین، تو مشرق اور مغرب کے سارے لوگ وہ سن سکتے ہیں سوائے ان دو بوجھوں کے، یہ جو دو بوجھ انسان اور جن، فیصیر ترابا، تو وہ مٹی ہو جاتا ہے، ثم یعاد فیہ روح، پھر اسے دوبارہ جو ہے اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے، اور یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان اذا وقف علی قبر، اب یہ اثر ہے، اب یہ حدیث پاک نہیں ہے، اب یہ حضرت عثمان غنی کا جو ہے وہ ان کا حال بتایا جا رہا ہے، تو انہ کان اذا وقف علی قبر، جب سیدنا عثمان غنی کسی قبر پر کھڑے ہوتے، بکا، تو وہ روتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے اور وہ کیا تر ہو جاتی ہے، فقیل له تذکر الجنت والنار، جنت اور آگ کا ذکر کیا جاتا ہے، فلا تبکی، تو آپ نہیں روتے، وتبکی من ھذا، اور تم آپ جو ہے وہ قبر کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر، بے شک یہ جو قبر ہے، اول منزل، یہ پہلی منزل ہے، من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے، فإن نجا منہ، اگر اس سے نجات پائی، فما بعدہ ایسر، تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ اس سے آسان ہونے والا ہے، منہ، اس سے، وَإِن لَمْ يَنْجُو مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر اس سے نجات نہیں ملی نا تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت منظرا، میں نے منظر نہیں دیکھا، قط، کبھی بھی، الا والقبر افظع منه، لیکن یہ کہ قبر ان سب تمام مناظر میں سب سے زیادہ بھیانک ہے، سخت ہے، اس سے زیادہ سخت منظر میں نے نہیں دیکھا قبر سے زیادہ، اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں وعنہ قال، عنہ کس سے، سیدنا عثمان غنی سے یہ روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب سیدنا اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے میت کو دفن کرنے کے بعد فارغ ہوتے، وقف علیہ، تو اس کے بعد کھڑے رہتے اس کے قبر پہ، فقال، عطا فرمایا آپ نے، استغفروا لاخیکم، اب دعا مانگو، مغفرت مانگو اپنے بھائی کے لیے، ثم صلوا له بالتثبیت، پھر سوال کرو یعنی اللہ سے دعا کرو اس کی تثبیت کے لیے، اس بات قدم کے لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، وَإِنَّهُ الآن، کیونکہ بے شک وہ جو ہے اب یسألو، سوال کیا جا رہا ہے، وعن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلَّتُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ، کافر پر مسلط کیا جاتا ہے یقیناً، 99 99
तिन्नीनन तन्हसुहु, ठीक है। क्या है, 99 सांप हैं मुसल्लत किए जाते हैं और जो उसे कयामत तक नोचते हैं। तन्हसुहु नोचना, वतल दगुहु और डसते रहते हैं, हत्ता तक़ूम अस्साअ, यहाँ तक कि कयामत कायम हो जाए। लो अन्न तिन्नीनन मिनहा नफख फिल अर्द, अगर इनमें से कोई एक सांप भी, अगर वो अजदहा, अगर वो फूंक दे जमीन पर, मा अम्बतत खदरा, तो कभी भी सब्जा न उगे जमीन पर। लो भाई, ये तो खत्म हो गया। ये यहाँ से कल से पढ़ेंगे यार, इतना इतना काफी है ना। तो हम कल से ये देखो इधर से आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप जाग रही हैं ना फातिमा, अपना फाइजा, फाइजा है कि नहीं है? जी जी मैं हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलो चलो, अच्छा हो गया। चलो इंशाल्लाह ताला फिर बाकी कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें ठीक है अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।